عام زندگی ہو یا شادی کے بعد کی زندگی ہو، اچھی زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا معاملہ بالکل درست ہو. کیونکہ خطبہ نکاح میں جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلم ہو. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کی زندگی کے معاملات خود ہی سنورنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کیسے خوشگوار ہو، ہماری زندگی کیسے خوبصورت ہو، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہمارا گھر بڑا ہو، ہماری گاڑی ہو، ہمارے پاس بہت سارے قسموں کے کپڑے ہوں برانڈز کے، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. یہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہے. بہت سے لوگوں کے پاس یہ چیزیں بہت بڑی مقدار میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوشحال نہیں ہوتے، وہ خوش نہیں ہوتے، ان کے دل اندر سے خالی ہوتے ہیں، ان کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. کیونکہ انسانوں کے بھی آپس کے تعلقات اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں جب انسانوں کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، جب وہ ایک دوسرے کو اللہ کے ڈر سے حقوق دینے والے ہوں. اور اگر کوئی اللہ کے ڈر سے حق نہیں دیتا، اللہ کی خاطر نہیں تعلق صحیح رکھتا، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی. عموماً شادی کے بعد مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بیوی کو بہت سے پیسے دے دیے، مال دے دیا، جیولری خرید کر دے دی، بہت اچھے اچھے برانڈ کے پرس لے کر دے دیے، تو اب اسے اپنی زندگی خود خوشحال گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں خوشی کا باعث ہوتی ہیں اور شوہر کی بہت بڑی عنایت ہو سکتی ہیں، لیکن بیوی کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، بیوی کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، بیوی کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. اور یہ تین چیزیں وہی مرد دے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا. آپ دیکھیں کہ تحفظ کس طرح، یعنی بیوی کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا فیوچر اس گھر میں محفوظ ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ چونکہ گھر والے پہلے سے ہی اکٹھے مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ سب ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جو نئی لڑکی آتی ہے اس کو شوہر کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، لیکن بعض اوقات مرد حضرات وہ سپورٹ نہیں دیتے اور لڑکی بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہے. اور ایسی صورت میں وہ بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہے، تو پھر وہ جو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ اس گھر میں میرا کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ 100% شوہر پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی. اور کسی بھی بیوی کی عزت جو ہوتی ہے وہ شوہر کرواتا ہے اس گھر میں، یعنی بہنوں سے، ماں سے، بھائیوں سے، تمام رشتہ داروں سے. اور اگر شوہر کی طرف سے عورت کو یہ سپورٹ اور یہ تحفظ نہیں ملتا تو پھر بعض اوقات وہ اس گھر میں دل نہیں لگا پاتی، اس گھر میں جگہ نہیں بنا پاتی. لہذا شوہر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیوی کو تحفظ فراہم کرے، اس کو رہنے کی مناسب جگہ فراہم کرے، اس کی ضروریات فراہم کرے. دوسری چیز جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے عورت کو وہ توجہ ہوتی ہے، اٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک لڑکی جس نے اپنی ساری جوانی اب تک کی اپنے ماں باپ کے سائے تلے گزاری، لاڈ اور پیار میں گزاری، محبت میں گزاری، اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے تو وہاں پر اس کو سب سے زیادہ یہ ایکسپیکٹیشن اپنے شوہر سے ہوتی ہے کہ وہ اس کو توجہ دے، وہ اس کو محبت دے، وہ اس کا خیال رکھے، وہ اس کی ضروریات پوری کرے.
لیکن اگر اس کو شوہر کی طرف سے یہ توجہ نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، وہ بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ بیوی کو وقت نہیں دیتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے، یا کسی تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے، یا پھر سنی سنائی باتوں میں آ کر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، تو اس سے گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا. اسی طرح بیوی کو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے، یعنی وہ چونکہ ڈرتے ڈرتے اس گھر میں قدم رکھ رہی ہوتی ہے تو ہر چیز میں شوہر کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس معاملے میں اس سے کیا کہتا ہے، اور اگر وہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، وہ اس کو انکریج کرے، وہ اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ انسان کی گروتھ شادی کے بعد رک نہیں جانی چاہیے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں پڑھائی لکھائی ہوگی، ڈگری لے لی، اب شادی ہوگی، بس بات ختم، ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ نے عورت کو بھی ایک دماغ دیا ہے، عورت کو بھی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور بعض اوقات عورتوں کے اندر بہت ذہانت ہوتی ہے، بہت سی اسکلز ہوتی ہیں، بہت کچھ وہ کر سکتی ہیں، لیکن شوہروں کی طرف سے ان کو حوصلہ افزائی نہیں ملتی، ان کو ساتھ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی ساری صلاحیتیں ماری جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں عقل مند شوہر وہی ہوتے ہیں جو بیوی کی ان نیڈز کو سمجھتے ہیں اور وہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، اس کے کاموں میں دلچسپی لیں. اگر وہ کچھ بنانا جانتی ہے، چاہے کھانا بنانا ہو یا گھر کی ڈیکوریشن ہو، یا اور اگر اس کے پاس کوئی اسکل ہے، پڑھانا جانتی ہے، یا ڈاکٹر ہے، یا انجینئر ہے، یا جو بھی اس نے کچھ پڑھ رکھا ہے اور اس میں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کچھ کام کرنا چاہتی ہے، تو ماں باپ کے گھر میں تو پیرنٹس حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انکریجمنٹ دیتے ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہے. تو شادی کے بعد اس کے ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو انکریج کرے اور اس کو آگے بڑھائے، کیونکہ اگر وہ اس کے پیچھے ہسبینڈ کی سپورٹ ہوگی تو وہ بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ بہت بڑے بڑے کام کر سکے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو نان نفقہ فراہم کرے اور اسے اپنے والدین کا محتاج نہ بنائے. بعض کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ مالدار ہوتے ہیں اور وہ بیٹی کو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں، تو شوہر کو عادت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بڑا خرچہ ہوگا، جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو ماں باپ دے دیں گے یا ماں باپ ہی کو دینا چاہیے. ایک تو ہمارے معاشرے میں جو جہیز کی لعنت ہے کہ ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہی ہوتی ہے کہ زندگی کی ہر ضرورت کی چیز، سوئی سے لے کے گاڑی تک، وہ لڑکی اپنے گھر سے لے کر آئے، اور بعض کیسز میں اگر وہ نہیں لاتی تو اس کو گھر کی چیزیں تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. مجھے کوئی بچی بتا رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے والدین نے کافی سامان دیا، لیکن سامان پیک تھا. ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ سب کچھ بند ہوتا ہے. اب آپ آئے ہیں سسرال میں تو اب پہلے ہی دن تو سارا کچھ کھول کے نہیں بیٹھ جاتے، آہستہ آہستہ چیزیں نکلتی ہیں. تو کہتی کہ جو تکیا انہوں نے میرے لیے رکھا ہوا تھا وہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو میں نے دوسرا تکیا لیا، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو الماری پہ رکھ دیا کہ تم اپنا تکیا نکالو. یعنی آپ خود سوچیں، کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ ہمارا دین یہ ہمیں سکھاتا ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے. یعنی انسانوں سے زیادہ چیزوں کی محبت اور انسانوں کی ضروریات کو پیچھے پھینک دینا، اور پھر برتن استعمال نہ کرنے دینا، جو میکے سے لائی ہو وہ کرو، اور اگر کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو یہ کہنا تم کون سا میکے سے لائی ہو، ہر وقت اس چیز کے تانے دینا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی طور طریقہ نہیں ہے. یہ ہم ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے ہیں اور وہاں کا جو کلچر تھا وہ سرایت کر کے ہمارے اندر آ گیا، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو تحفے تحائف دینے چاہیے، محبت کا کھلا اظہار کرنا چاہیے، دل لگی اور دل جوئی کی بات کرنی چاہیے. اور غلطیاں ہو جائیں، مثلا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے یا کھانا کسی وجہ سے ٹھنڈا رہ گیا ہے یا تھوڑا کچا رہ گیا ہے، تو ایسی چیزوں کو تحمل اور برداشت کے ساتھ گزار لیں، یعنی درگزر سے کام لیں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اور عام طور پر بچیاں ماں باپ کے گھر میں تو پڑھ ہی رہی ہوتی ہیں یا کوئی جاب کر رہی ہوتی ہیں، اور گھرداری ان کو اتنی نہیں آتی جب تک کہ ان کے سر پہ پڑتی نہیں، اور پھر جب پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ یہ سب چیزیں سیکھتی بھی چلی جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شوہر کے مزاج کو سمجھے کہ میرا شوہر کن باتوں پہ خوش ہوتا ہے اور کن باتوں پہ ناراض ہوتا ہے، کیا چیز اس کو غصہ دلاتی ہے،
اور اگر وہ غصے میں آ گیا ہے تو بیوی کو اس سے غصہ نہیں کرنا. دو لوگ بیک وقت غصہ نہ کریں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ غصہ نہ آئے, کبھی بیوی کو آئے گا کبھی شوہر کو آئے گا, لیکن اگر ایک کو آیا ہے تو دوسرا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے تو دوسرے کا بھی ٹھنڈا ہوئے گا. وہ اس میں پانی ڈالنے والی کرے نہ کہ آگ بھڑکانے والی کرے. اور پھر یہ ہے کہ اگر غصہ آ بھی گیا ہے اور ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو اس ناراضگی کی حالت میں سونا نہیں چاہیے. یعنی رات کو سونے سے پہلے اپنے امور اور بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کر لینی چاہیے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے, اور شیطان انسان کے اس دشمنی میں پھر میاں کے دل میں بیوی کے خلاف اور بیوی کے دل میں میاں کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا چلا جاتا ہے, اور جب وہ بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر تعلقات میں مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ شوہر کہاں جانے کو پسند کرتا ہے اور کہاں جانے کو پسند نہیں کرتا, اور اس کی عادات میں کیا کیا چیز شامل ہے. مثلاً بعض حضرات کو بالکل یہ پسند نہیں ہوتا کہ گھر گندا ہو یا چیزیں بکھری ہوئی ہوں یا گھر میں صفائی نہ ہو. تو ایسی صورت میں لڑکی چونکہ دوسرے گھر سے آتی ہے اور کیجول زندگی بسر کر کے آتی ہے, لیکن اگر وہ دیکھ لے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ صفائی پسند ہے تو وہ اپنی عادت کو بدل لے, کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عادتیں ہسبینڈ کو بدلنی ہوگی اور کچھ عادتیں جو ہیں وہ بیوی کو بدلنی ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں میں نہ آئے. بعض اوقات خاندان کے اندر ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں بہت مس انفارمیشن عام کرتے ہیں, یعنی کہ ایسی چیزیں عام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلقات جو ہیں وہ بہت بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر بہن بھائی کی نہیں بنتی تو نند اپنی بھابھی کو میاں کے خلاف کچھ باتیں سنا رہی ہے, شادی سے پہلے یہ ایسے کرتا تھا یہ ویسے کرتا تھا, یعنی اس کی پاسٹ ہسٹری کے بارے میں ایسی باتیں بتانا جس سے بیوی جو ہے وہ شوہر سے متنفر ہو جائے, ایک بہت بڑا جرم ہے. جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں عام کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. ہر روز شیطان کا تخت لگتا ہے اور پانی پہ لگتا ہے, اور وہاں سے وہ فوجیں روانہ کرتا ہے اپنی انسانوں کو بگاڑنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے. اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں اپنی رپورٹ لے کر اور آ کے بتاتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے چوری ڈاکہ ڈلوا دیا, کوئی شیطان کچھ کام بتاتا ہے, کوئی کچھ کام بتاتا ہے. تو اتنے میں ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان جھگڑا کروا دیا. تو وہ اٹھ کے اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے ہی تو سب سے اچھا کام کیا. لہٰذا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوانا یہ ایک شیطانی کام ہے, اور اس میں بیوی کو شوہر کے خلاف باتیں نہیں سننی چاہیے اور سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور ان پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے رشتے داروں کو اپنا رشتے دار سمجھنا چاہیے. اب شادی سے پہلے تو صرف اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ شوہر کا دل جیتیں تو شوہر کے والدین سے بھی محبت کا اظہار کریں, شوہر کے بہن بھائیوں سے بھی جوڑ کے رکھیں اور ان کے ہاں آتے جاتے رہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ شوہر کی موجودگی میں اور لوگوں سے زیادہ شوہر کو توجہ دیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر بیٹھا ہے, خاندان کے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں, اب بیوی کبھی کسی کی تعریف کر رہی ہے, کبھی کسی کی, کبھی اپنے ابا کی, کبھی چچا کی, کبھی کسی کی, اور شوہر دیکھ رہا ہے کہ ایک دفعہ بھی اس نے شوہر کی تعریف نہیں کی, تو وہ انکانشیسلی اس کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے یا اپنی بیوی کی حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے کچھ نہیں سمجھتی. اور جب ایک دفعہ میاں کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے نا کہ میری بیوی مجھے کچھ نہیں سمجھتی, تو پھر اس کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیوی کو سب سے زیادہ امپورٹینس اپنے ہی شوہر کو دینی چاہیے. اور پھر یہ کہ جو اہم باتیں ہیں, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ لکھ بھی لینی چاہیے. یعنی اگر بیوی سمجھتی ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ شوہر کو کیا کیا چاہیے, تو ضروری اور اہم باتیں جن کی وہ ہدایات دے ان کو نوٹ کر لیا جائے. اسی طرح شوہر بھی گھر سے جاتے ہوئے بیوی نے اگر کچھ کام کرنے کو کہا ہے, کسی کے پاس جانے کو, کچھ خرید کے لانے کو, تو وہ بھی نوٹ کر لے. مجھے اپنے والد کی یہ بات اتنی اچھی لگتی تھی, حالانکہ وہ کافی ایجڈ ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود باقاعدہ ہر روز گھر سے نکلنے سے پہلے
والدہ جہاں بھی ہوتی، چاہے وہ کچن میں ہوتی، چاہے وہ کپڑے دھو رہی ہوتی یا کچھ بھی گھر کا کام کر رہی ہوتی، وہ ان کے پاس جا کے کھڑے ہوتے اور باقاعدہ پوچھتے کہ آج کیا پکے گا، آج آپ کو کیا ضرورت ہے، آج گھر میں کیا چاہیے. اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا تھا اور ہم سمجھتے تھے سارے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ جو گھر والوں کی ایسی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور وہ باقاعدہ چھوٹی سی نوٹ بک ہوتی تھی، اس میں لکھ کے لے جاتے تھے، اور جب وہ اپنے کام سے شام کو فارغ ہوتے تھے وہ باقاعدہ چیزیں خریدتے اور خود اٹھا کے لاتے تھے. یعنی کچھ چیزیں تو نوکروں کے ہاتھ بھجوا دیتے تھے، لیکن کچھ چیزیں وہ خود خرید کے گھر لاتے تھے. اور اس سے ہمارے گھر میں کبھی، یعنی میں نے ویسے بھی اپنے والدین کے دوران جھگڑا تو دیکھا ہی نہیں کبھی، کہ کبھی تو کار ہو یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولے ہوں یا کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، نیور. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر انسان سمجھ لے کہ جھگڑے شروع کہاں سے ہوتے ہیں تو ان کے حل ڈھونڈ لے. اگر ایک دفعہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر کس بات پہ غصہ کرتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اس چیز کو اوائڈ کرے، وہ کرنے ہی نہ دے. اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کے کپڑے ہیں، یا اس کے جوتے ہیں، یا اس کی نوٹ بکس ہیں، یا کمپیوٹر ہے، یا باقی چیزیں ہیں، ان کو باقی لوگوں کو نہ چھیڑ چھاڑ کرنے دے. بعض اوقات بچے گھر میں آ جاتے ہیں، وہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں. نند کے بچے آ گئے، کمرے میں گھس گئے، چیزیں خراب کر دی. اب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کے لیے تحفظ کون فراہم کرے گا اس کے مال اسباب کے لیے؟ قرآن مجید میں آتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں صالح ہوتی ہیں اور شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، اس کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کے مال اسباب کی، گھر کے افراد کی. یعنی اگر شوہر ہے تو ظاہر ہے وہ کرے گا، لیکن اگر شوہر نہیں تو بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور پھر یہ کہ بیوی کو اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جو کام وہ کرے وہ مشورے سے کرے، یعنی خود سے ڈیسیژن لے کے خود ہی کچھ، مثلا گھر کے اندر کوئی چینجز کرنی ہے، کوئی گھر کے اندر کام کروانا ہے، پلمبر کو بلانا ہے یا کسی اور مرد کو بلانا ہے، تو پہلے شوہر کو بتائے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے، اس کو بلوا کے کام کروا لیا جائے. کیونکہ اگر بغیر اجازت عورت یہ کام کرتی ہے تو بعض اوقات کچھ مرد اس بات کو برداشت نہیں کرتے، غیرت کھا جاتے ہیں کہ ان کی بغیر موجودگی میں گھر میں کوئی مرد آیا ہی کیوں ہے، چاہے وہ کام سے ہی کیوں نہ آیا ہو. سب نہیں ایسے ہوتے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر شوہر پر کوئی کاروبار کی پریشانی ہے یا جاب کی پریشانی ہے تو اس میں اس کو تسلی دینی چاہیے اور پورا تعاون ظاہر کرنا چاہیے، نہ کہ مزید مطالبے کر کے اور پریشانی کھڑی کر دے انسان. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ہر چھوٹی بڑی بات میں جو غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ ہر وقت شوہر کے آگے ہائے ہائے نہ کرے، کیونکہ دوسرا شخص بیزار ہو جاتا ہے. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے شوہر کی طرف سے محبت ملی ہے، اب وہ اپنے اگلے پچھلے سارے دکھ شوہر کو سنانے بیٹھ جاتی. یہ ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، اس سے دوسرے کے اندر ایک تھکاوٹ اور بیزاری اور ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. کسی بھی محبت کے رشتے کے آگے بہت زیادہ اپنی پریشانیاں نہیں ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ پریشانیوں کا اظہار اللہ ہی کے سامنے ہونا چاہیے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. اپنے دل کا غم فقط اللہ کے سامنے رکھیں اور باقی سب کے ساتھ اچھا نیک سلوک کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کہیں نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہ کریں. تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ مثالی زندگی گزرے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی خوشحالی اور خوشگواری زندگی میں عطا کرے گا. اور ایک اور چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ اپنی زندگیوں کو آسان کریں، یعنی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں. عربوں کے ہاں ایک قول ہے کہ اعلیٰ ظرف کبھی پورا حساب نہیں کرتے، یعنی کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں، کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اصل میں یہ قاعدہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ماخوذ ہے جو قرآن نے بیان کیا. اور وہ کیا کہ جب آپ نے ایک راز کی بات اپنی کسی اہلیہ کو بتائی تو انہوں نے وہ آگے بتا دی، حالانکہ بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن خواتین کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کی باتیں اپنی دوستوں کو یا اور لوگوں کو بتا دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ بات آگے نکل چکی ہے. تو آپ نے پھر اپنی اہلیہ کو بلا کے پوچھا، اور اس وقت بعض حصہ آپ نے جتلایا اور بعض اگنور کر دیا، سارا حساب نہیں لیا. سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے
ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے من نوکش الحساب عذب، یعنی جس کا حساب میں سوال جواب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نقش کا معنی ایک ایک چیز کی پوچھ تاچھ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب ہے. پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، اعلی ظرف کبھی ایک ایک چیز کا حساب نہیں کرتا. کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ بات تو ظاہر کر دی اور کچھ کو جانے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا سخت ہوگا، ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اب دیکھیے کہ کسی سے پورا پورا حساب کرنا، ایک ایک پائی کا حساب اور باریکی سے حساب، یہ دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے. مثلاً آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیسے دیے یا شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور اسے کہا تم خرچ کرو. جب وہ خرچ کر بیٹھی تو پھر اس سے لسٹیں منگوائے کہ یہ کتنے کا لیا، یہ کتنے کا لیا، اور یہ پیسہ کہاں گیا، یہ کس کو دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کو یاد ہوتی ہیں، کچھ یاد بھی نہیں ہوتی، اور ہر چیز انسان لکھ بھی نہیں سکتا، ہر عورت نہیں لکھ سکتی. اب جس گھر میں یہ حساب کتاب شروع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو آپ سوچیں کہ پھر کیا بنے گا. اسی طرح شوہر بعض اوقات خاموشی سے اپنی والدہ کو کچھ دے دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیتا ہے، تو پھر وہاں پر کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بیوی شوہر سے حساب لینا شروع کر دے کہ اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنی تو آپ کے پاس ہے، باقی کہاں. تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپس میں نفرت اور چپکرش پیدا ہو جاتی ہے. سعد بن احمد التجیبی کہتے ہیں، ان کے شعر ہیں، معاملات میں نقصان گوارا کر لو اور زیادہ بال کی کھال نہ اتارا کرو. یہ طرز عمل جدائی کا باعث ہے، یعنی اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور آخرکار سپریشن ہو جائے گی. اور اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ جانے دیا کرو کہ اعلیٰ ظرف کبھی اپنا حق پورا پورا وصول نہیں کرتا. اور یہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں کہ جس میں والدین اور اولاد، میاں بیوی، افسر اور ماتحت، ہر تعلق کے اندر کچھ نہ کچھ صرف نظر کرنا چاہیے، تغافل برتنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے. اس سے انسان کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں. لیکن اگر انسان بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو اور یہ کہنا کہ میں تو سچی سچی بات کروں گا اور ہر بات کا پورا پورا جواب اور حساب چاہیے، تو پھر اس سے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھائے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا. بارک اللہ فیکم. میں یہیں پر لیکچر ختم کرنا چاہوں گی. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے. استاذہ جی بہت ہی خوبصورت لیکچر تھا، اور اس میں جو شوہر اور بیوی کے آپس کے جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں جو بات کی گئی، اس میں یہ ہے کہ جو 3 چیزوں پر اسٹریس کیا گیا وہ یہ ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا جائے، اسی طرح تحفظ دیا جائے، شوہر جو ہے بیوی کو تحفظ دینے والا ہو، یعنی پروٹیکشن دینے والا ہو، انکریج کرنے والا ہو، فار گیونگ ہو. یہ بہت ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ اس ریلیشن میں انسان کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں. اور استاذہ جی یہ بہت گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایک لسٹیں بنائی جاتی ہیں، اچھا بتاؤ یہ کیا کیا، کہاں خرچ کیا، ایون کہ اگر منتھلی جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا بھی حساب لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں واقعی انسان کے لیے بڑی ایک جدائی کا باعث بھی ہوتی ہیں، دلوں میں انسان کی ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگ پھر نہیں رہتی. بس یہ جو ہے نا کہ شوہر کی جس چیز پہ وہ ناراض ہوتا ہے اس کو پہلے سے ہی یعنی پتا ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی. پھر مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر چھپ کے کر رہے ہیں یا بتا کے نہیں کر رہے یا کوئی اس طرح کی چیزوں پر اس کو ذرا سا بھی پتہ چل جائے تو پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایک اور چیز جو ہوتی ہے استاذہ کہ آج کل جیسے کوالٹی کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، ہم شوہر کی کتنی اطاعت کریں، مطلب اس میں وہ لوگ پیمانہ کہ میں بھی ورک کر رہی وہ بھی ورک کر رہا ہے تو میں کتنی اطاعت کروں اس کی. یہ چیز تو اطاعت تو ہر صورت ہے ہی نا، چاہے اس میں کوئی اس کی تو بات نہیں آ رہی ہے. جی
شوہر جو ہے اگر ایک گلاب کا پھول بھی لے آتا ہے نا تو وہ بھی عورت کے لیے بڑی خوشی کی مطلب ایسا ایکسپریس بہت سارے مرد نہیں کرتے ہیں نا، لیکن اگر وہ کبھی پھول بھی لے آئے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہیں کہ صرف یہ کیا لے آئے میرے لیے تحفہ، یہ کوئی تحفہ تھوڑی ہے، کوئی مٹیریل ہوتا ہے، کوئی رنگ ہوتی ہے کچھ، لیکن اگر وہ آپ کے لیے پھول بھی لا رہا ہے نا تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. السلام علیکم. چھوٹی سی بات ایک پوچھنا چاہوں گی میں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی تو خیر ایجز گزر گئی، لیکن آج کل کے بھی سراؤنڈنگ میں بہت لوگوں کو، میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑی ناراض ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ شادی کی ڈیٹ نہیں یاد رکھتے، برتھ ڈے یاد نہیں رکھتے، یہ نہیں ہے وہ نہیں. تو اب مجھے بڑی بےمانی لگتی ہیں یہ چیزیں. ہو سکتا ہے میں اس ایج اسپین کو کراس کر چکی ہوں، شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی جوانی میں لگتی ہوں گی، لیکن ان بچیوں کے لیے کچھ پیغام آپ دیں. آپ دیکھیے کہ ساری مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مرد الگ جسم رکھتے ہیں، الگ سوچ رکھتے ہیں، الگ طرح سوچتے ہیں، اور عورت کا جسم بایولوجیکل ڈفرینس ہے، اس میں وہ مختلف ہے اپنی حیت کے اعتبار سے. اللہ نے مرد کو اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، عورت کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے. اب مشکل یہ ہے نا کہ ہم عورتوں نے مرد بننے کے چکر میں یا مردوں کا مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنے اوپر مشکل ڈال دی ہے، اور ہم مردوں والے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں تاکہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں. تو عورت تو لوہے والی ہوتی نہیں، اس کو تو نرم و نازک ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ جب ہم ایک برابری کے اس پہ آنا چاہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جاب کرنے کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ میں اب اطاعت نہیں کروں گی، تو جاب کوئی ریزن تو نہیں ہے اللہ کا حکم ٹالنے کے لیے. جاب تو آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں. ہاں اللہ آپ کو حق دیتا ہے کہ اگر شوہر کی رضامندی سے آپ جاب کر رہی ہیں تو آپ بے شک گھر میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں، لیکن بات شوہر کی ماننی ہوگی. اور جہاں وہ جانے کو پسند نہیں کرتا وہاں جائیں مت. اور پھر یہ کہ نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے. اگر شوہر غلط بات کہتا ہے کوئی تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا، اصل میں عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کی سوچ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی چیزیں سوچ سکتی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی ٹاسکنگ، ملٹی ڈائمینشنل. کیونکہ ان کا کام ایسا نا، ادھر سے بچہ رو رہا ہے اسے دودھ بھی پلا رہی ہیں، ادھر سے باہر کون آیا ہے، یعنی ان کا کام اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے. مردوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی طرف سوچتے اور اسی کے اوپر توجہ ہوتی ہے. وہ ہزاروں چیزیں ایک وقت میں نہیں اکٹھی کر سکتے اپنے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ ایسی ڈیٹس اور ایسے ٹائم اور ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے، وہ بھی ہماری طرح کیئرنگ اور لونگ ہوتی ہیں، اور پھر ہم اپنے شوہروں سے وہ لڑکیوں والی محبت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے میری دوست مجھ سے محبت کرتی تھی ویسی محبت مجھے شوہر سے چاہیے. تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو مرد ہے، اس کی محبت کا انداز کچھ اور ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے میں نے جو پہلا نقطہ بیان کیا تھا وہ یہی کہ عورت خوشگوار زندگی کے لیے مرد کے مزاج کو سمجھے کہ اسے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ کن باتوں پہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے، کن چیزوں سے جلدی خوش ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو کر لے، کیا فرق پڑتا ہے. اس سے کوئی یعنی کہ ہمارے اندر ایگو نہ ہو تو ان کاموں کو چھوٹے چھوٹے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ہم فرق نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے. اب ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.